بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات مختلف مقامات سے تلاوت کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے اور تم پر میں نے اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور اس بات پر میں راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہے. فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کر دیا. آج سے چند جمعہ پہلے اصلاح معاشرہ اور جو ہمارے رسم و رواج ہیں ان کے متعلق بات کی گئی تھی. وقت کی کمی کی وجہ سے بات پوری نہیں ہو سکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور اس بات کو قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے. پوری زندگی کی بات کی گئی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي صَلَاةِ رسول اللہ کہ رسول اللہ کی نماز میں تمہارے لیے نمونہ ہے، یا رسول اللہ کے روزوں میں تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ کی زکوٰۃ کی ادائیگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، رسول اللہ کی حج کی ادائیگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، عمرہ کی ادائیگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، بلکہ پوری زندگی کے متعلق فرمایا. اور خطبہ حجۃ الوداع میں اور اس سے پہلے بھی نبی مہربان شفیع المذنبین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوم النہار کے موقع پر بھی فرمایا تھا کہ لوگوں سنو، الا ان امورکم الجاہلیہ موضوعات تحت قدمی ہاتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سنو لوگوں سنو، آج کے بعد
ساری دنیا کے طور طریقے، ساری دنیا کے رسم و رواج، سوسائٹی کے رسم و رواج، رہنے سہنے کے انداز اور طریقے اور مرنے جینے کے طریقے، فرمایا کہ سارے جو لوگوں کے رسم و رواج ہیں میں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں، پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ اور رہنے سہنے کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، خوشیاں منانے کا طریقہ بھی بتایا، غمی کا طریقہ بھی بتایا، کاروبار کے سارے طریقے، تجارت کے سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے، کس طرح تجارت کرنی ہے، لین دین کس طرح کرنا ہے، تعلقات کس طرح کے ہونے چاہیے، ماحول اور معاشرہ کس طرح کا شان اور ترویج دینا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان پر ہم عمل کریں۔ اللہ کے احکامات ہیں جو اس قرآن مجید میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے رہنے سہنے کی زندگی، ان کی پوری جو اپنی زندگی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اس سب کو اختیار کرنا ہے، اگر اس کو ہم چھوڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی یہی بات فرمائی کہ آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، اور دین کے مکمل ہونے کا، تکمیل دین کا مفہوم یہی ہے کہ جس طرح کوئی عمارت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، اس کو کوئی مستری مکمل کرے، مکمل کر دے، سب کچھ کر دیا اس نے، عمارت کو مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اندر کوئی نئی اینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی جبرن آ کر نئی اینٹ لگانے کی کوشش کرے گا تو وہ پہلی اینٹ کو نکالے گا، پھر دوسری اینٹ اس کی جگہ لگائے گا، اس طرح کر کے ایک سنت جو اس کو اٹھائے گا اور بدعت کو جاری کرے گا۔ اس لیے جس طرح عمارت بنی ہوئی ہو، مکمل ہو، اس کے اندر مستری کو آنے کی اجازت نہیں، اسی طرح دین جو مکمل ہے اس کے اندر کسی رسم و رواج کی، کسی شرک اور بدعت کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ دین صحیح و سالم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور اللہ نے یہ بات فرما دیا۔ اور اس موقع پر یہ آخری آیت قرآن مجید کی ہے، خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 1,24,000 قوم میں صحابہ کرام جمع ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا۔ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ غار حرا سے، اور اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیائی ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اس قرآن کی وجہ سے انقلاب لائے اس معاشرے میں، اور لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ وہ قرآن جو میں غار حرا سے لے کر آیا تھا اس کی تعلیمات یہ ہیں۔ اب وہ سارے طور طریقے چھوڑنے پڑیں گے، اب وہ سارے رسم و رواج چھوڑنے پڑیں گے جو اس کے خلاف ہے، اس سے ہٹ کر ہے، اسی کو اختیار کرنا ہوگا جس کی یہ تعلیم دے گا، کیونکہ یہ ہدی للمتقین ہے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدی للناس بھی ہے کہ کائنات کے تمام انسان جس سے ہدایت لینا چاہے تو ان کو بھی ہدایت دینے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں، ہمارے طور طریقے جو عام طور پر ہم دنیا داری سمجھتے ہیں، یہ پہلے میں کئی مرتبہ اس پر بات کر چکا ہوں کہ دنیا داری مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے۔ مسلمان کی ساری زندگی دینداری ہے، اس کو اپنے سارے کام دین کے مطابق کرنے چاہیے۔ کون سا کام ہے جو دین نے ہمیں نہیں بتایا؟ کون سا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ ہر کام کیا ہے جو مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو ہماری شادیاں کس طرح ہوتی ہیں؟ ہماری شادیوں کا طور طریقہ کیا آتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے شادی کے جو رواج ہیں، برادری سے باہر شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاندان، ہر قبیلے سے شادیاں کی، اور لوگوں کی ذہنیت کو ختم کیا کہ برادری سے باہر شادی کی جا سکتی ہے۔ اصل تمہارا رشتہ اور تعلق مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہے، سارے مسلمان ایک برادری ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے جہان کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام تمہارا دین ہے، تم مسلمان ہو، مسلمان جو بھی ہوگا اس کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ قوموں کا جہاں تک تعلق ہے، یہ قومیں لوگوں نے بنائی ہے،
اونچ نیچ کے حساب سے بنائی ہے یا جس طرح بنائی ہے، لیکن اللہ نے جو حکم کیا ہے وہ کیا ہے؟ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس لیے بنائے گئے قبیلے قومیں تاکہ تعارف ہو، پہچان ہو، پہچان کے لیے۔ پہچان سے ہٹ کر اگر کوئی اور معیار کوئی اختیار کرے گا تو وہ گمراہ ہوگا اور اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ اونچ نیچ کوئی نہیں ہے اسلام میں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ زیادہ قابل عزت ہے۔ کسی بھی قوم کا ہو فرد، کسی بھی خاندان کا فرد ہو، اس لیے تقوی اور پرہیزگاری جو ہے تو اللہ کی ہاں مقابل عزت ہے۔ تو شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں؟ عام طور پر برادری دیکھتے ہیں، یہ اسلام میں کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے رواج ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لڑکی اور لڑکی کو آپس میں دیکھنا یا ان کا بات کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اجازت ہے شریعت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے۔ لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، تاکہ بعد میں نہ کوئی ایسا کوئی عیب ہو، کوئی ایسی کوئی چیز ہو جو بعد میں ظاہر ہو، رہنے کے لیے فتنہ بن جائے، ان کا گھر نہ آباد ہو سکے، اس لیے وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر متعلقہ عورت کے ساتھ اگر شادی کسی کنوارے کی جائے گی تو لوگ اس کو عیب کی نظر سے دیکھیں گے، وہ تو متعلقہ ہے، وہ تو بیوہ ہے، اس کے ساتھ شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رسم بھی ختم کر دی۔ سب سے پہلی شادی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ بیوہ تھی، عمر سے بڑی تھی، ان کی عمر 40 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور یہ رسم اور یہ رواج بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں اور مسلمانوں نے یہ چیزیں اختیار کی ہوئی ہیں۔ بعض کا لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ اس طرح کا ہو، لڑکی دیکھتی ہیں کہ لڑکی اس طرح کی ہو، لیکن اسلام نے جو کہا ہے، اسلام نے جس بات کی تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ تعلیم ہے کہ اس کا تقوی اور پرہیزگاری دیکھی جائے، اس کے دین کو دیکھا جائے، باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ تو اس لیے شادی کے موقع پر یہ چیز بھی ہوتی ہے۔ پھر جہیز، جس کو بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے، جو لوگ دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں، غریبوں کی بیٹیاں دیکھنے کے لیے آتی ہیں، امیروں کی بھی دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اتنا بڑا جہیز، یہ کہاں سے اسلام ہے؟ اسلام میں کوئی نہیں ہے یہ رواج۔ سارے عام طور پر ہندوانہ رسم و رواج ہیں جو ہمارے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ان کی شادی اور ان کی ہندو کی شادی میں فرق مشکل سے ہوتا ہے، صرف اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ یہ نکاح جو پڑھا دیتے ہیں وہ چند لمحے اسلام کے مطابق ہوتے ہیں، باقی ساری شادی جو اسلام کے خلاف ہوتی ہے، اس چیز کی اسلام اجازت ہی نہیں دیتا جس چیز کو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ جہیز جو یہ ایک لعنت ہے، موجودہ زمانے میں اگر دیکھا جائے، اتنے سامان دینا، پھر جہیز کے پیچھے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بعض وہ بچیاں جن کے حصے ہوتے ہیں، شریعت نے جن کے حصے مقرر کیے ہیں جائیداد میں، وہ حصے دینے کی بجائے اس کو جہیز دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ یہ جہیز دے دیا، اب اس کو حصے، بھائی شریعت نے حصے دیے ہیں تم ان کو وہ حصے دو نا، جو جائیداد میں ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دو۔ وہ دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ ان کو جہیز، جس کو دے دو اس کو فارغ کر دو جہیز دے کر، بس یہ تیرا حصہ ہو گیا۔ یہ بھی بات ہے اور بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، سخت نافرمانی۔ اور پھر اس کے بعد جہیز دیکھنے کے لیے آپ خود غور کریں، ایک مزدور کی بیٹی اگر آئے گی، اس کے دل کے اندر کیا کیا خیالات آئیں گے؟ یہ اتنا بڑا جہیز دے رہے ہیں، اتنا بڑا جہیز دے رہے ہیں، اتنا بڑا سامان دے رہے ہیں، میرا ابا تو مزدور ہے، وہ کس طرح اتنی کمائی کر کے لائے گا؟ اس نے کس طرح کر کے دل کے اندر اس کے آثار ہوں گے، اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ اس لیے ان ساری چیزوں کا اسلام نہیں۔ پھر بڑا سارا جہیز کر کے لوگوں کو بلاتے ہیں، آؤ آ کر دیکھو، آؤ آ کر دیکھو، یہ ساری رسمیں اسلام کی رسمیں ہیں، یہ اسلام کے طریقے ہیں۔ تو یہ سارا طریقہ یہ بھی جاہلیت کی بنیاد پر ہے اور اس طریقے کو بھی ختم کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح کر کے بڑے بڑے مہر باندھنا، بڑے بڑے مہر باندھنے اگر اتنی بڑی بات ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سردار الانبیاء خاتم الانبیاء کی بیٹی تھی، ان کو بڑا مہر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بڑے بڑے مہربان مشکل کرنا شادی کو۔ اسی طرح جو معاشرے کے اندر بدکاریاں اور بے حیائیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی، ان کے بعد سراد ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ شادی کو ہم نے مشکل کر دیا ہے، اسلامی طور طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکلات ہم نے خود کھڑی کی ہیں۔ پھر اس کے بعد
اس شادی کے موقع پر بینڈ باجے، ڈھول، گیت، گانے، ڈانس اور دھمال اور طرح طرح کی ساری خرافات کیا ہیں؟ ان پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا. تیرے پیسے کا تجھ سے حساب ہوگا اور اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا، کس سے خرچ کیا. اس کا جواب ہی دینا ہے. شادیوں پر لاکھوں روپے کروڑوں روپے اڑانے والوں کو اس کا ساتھ دینا. تو شریعت نے ایک عادت متعین کی ہے، مقرر کی ہے، اس کے اندر رہ کر شادی کرنی چاہیے. بے شمار رسمیں ہیں. پھر دن طے کرتے ہیں، جب اس وقت بھی مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں کہ دن طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ بھی کوئی نہیں ہے. بات ویسے بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کو لے کر جانے کی بات ہی نہیں. اسلام نے تو بارات کو لے کر جانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے. چند افراد ہوتے ہیں جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں 5 بجے گھر کے افراد جائیں جا کر دلہن کو لے آئیں. بڑی بڑی براتیں، ڈھول، بینڈ، باجے، یہ ہمارے رسم و رواج ہیں اور ہم نے خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا ہے. غریب لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت پریشانی ہوتی ہے. تو اسلام نے آسانیاں پیدا کی ہیں. الدین و یسرا، دین جو ہے بڑا آسان ہے. مشکل کس نے بنایا؟ مشکل ہم نے بنایا طرح طرح کے رسم و رواج کے ذریعے. پھر دن طے کرنے کے بعد اب ڈھول والے کو کہو جی اب گیت والے آ جائیں، آج ہمارے گیت ہیں، آج ہم نے جانا ہے، کل انہوں نے جانا ہے، پرسوں تیسروں نے آنا ہے. گانے والے ساتھ لے کر آتے ہیں. یہ اسلام ہے، یہ مسلمان کی زندگی ہے. اسلام اس طرح زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی. نماز روزہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کوئی دین جو ہے کوئی عیسائیت یا یہودیت والا مذہب نہیں ہے. مذہب الگ چیز ہے، دین الگ چیز ہے. ہم نے دین کو چھوڑا ہوا ہے. دین ہے نظام زندگی، پوری زندگی کا ضابطہ حیات. اور یہ نماز روزہ کیا ہے؟ یہ مذہب ہے. مذہب تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ خالی ہے. مسجد کے اندر تک دین کو رکھا ہوا ہے کہ مسجد تک دین محدود رہے. باہر اپنی مرضی کرنی، تجارت اپنی مرضی پر، کھانا پینا اپنی مرضی پر. اور یہ ساری جو رسم و رواج ہے، ان میں طرح طرح کی جو رسمیں ہیں وہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں. مہندی کی رسم مسلمانوں کی نہیں ہے. رسمیں ہیں نا، آپ کہتے ہیں رسمیں ہیں نا. گاندھی باندھنا ہندوؤں کی رسم، سیرے باندھنا ہندوؤں کی رسم، مہندی ہندوؤں کی رسم. اپنا کیا ہے؟ ہماری اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی تشخص نہیں ہے. مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے، ہم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے آسان دین، سب سے آسان شادی بیاہ کا طریقہ، سب سے آسان مرنے کے طریقے یہ اسلام کے ہیں. موت کے موقع پر جو کچھ لوگ کرتے ہیں وہ بے شمار اخراجات لوگ کرتے ہیں. ایک شادی اور ولیمے میں جتنا خرچہ، بلکہ اس سے بڑھ کر جو اسلام میں کہتا ہے اس سے بڑھ کر خرچہ جو ہے موت کے موقع پر لوگ کرتے ہیں. یہ رسوم و رواج ہیں جن کو لوگ سینے کے ساتھ لگائے ہوئے اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اور یاد رکھیں صرف رسم و رواج نہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. تعلیمات نبوی سے روگردانی ہے، سنت رسول اللہ سے روگردانی ہے. رسول اللہ کا طریقہ اچھا نہیں لگتا، ہندو کا طریقہ اچھا ہے، عیسائی اور یہودی کا طریقہ اچھا ہے، وہ طریقہ نہیں اچھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پھر بڑی بات یہ مسلمان کیا چاہتے ہیں؟ ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، لوگ جو ٹھیک ہو جائیں. ہر ایک کی مرضی ہے. میں نہ ٹھیک ہوں، میری زندگی خلاف شریعت ہے تو ہوتی رہے، میری زندگی اسلام کی خلاف بے شک ہوتی رہے. نمازی ہوں، روزے دار ہوں، حاجی صاحب ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن شادی بیگم کی مرضی کے مطابق جس طرح وہ کہیں گے اس طرح کریں گے. اپنا سارا سیٹ اپ جو ہے شادیوں کا بیاہ کا خریداری کا عورتوں کے سپورٹ کیا ہوا ہے. اور پھر یہ جی اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کے گھر کی ضرورت ہے. اس سے پوچھو کہ بھائی تمہارا گھر ہے، تمہارے گھر میں تمہاری ضروریات زندگی کی چیزیں کتنی ہیں؟ وہ سارا چیز کا سامان ہے جو گھر میں آیا ہوا ہے. چمچ بھی اس کا ہے، وہ مگ بھی اس کا ہے، دیگچی بھی اس کی ہے. تمہارا کیا ہے؟ تم کس بات کے مانگ ہو؟ صرف ایک مکان ہی مکان ہے، باقی سب کچھ وہ ساتھ لے کر آئے. یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک لعنت ہے چیز. مرد کی ذمہ داری ہے گھر کے اخراجات پورے کرے، گھر کی ضروریات پوری کرے. اور پھر کہتے ہیں جی لوگ خود دے دیتے ہیں.
یہ خود دے دیتے تم کو روکو منع کرو ان کو. ایسی ایسی شادیاں ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں, لیکن جیز نہیں دیا, انکار کر دیا کہ ہم جیز نہیں دیں گے. شادی سلا سے کرنی ہے لیکن جیز نہیں لینا. آج کل کیا کرتے ہیں, موٹر سائیکل بھی دینا ہے, گاڑی بھی دیں. تو یہ نام ساری سب کو چھوڑ دینا چاہیے. مسلمانوں کو ان چیزوں کو اپنے گلے سے نہیں لگانا چاہیے, سینے کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے. آپ خود سوچیں, یہ دولہا کو چلانے کا مسئلہ ہے, اس کو جب رات کے وقت چلاتے ہیں تو اس کو کتنی کتنی خرافات اور کتنے بے حیائی کے مناظر ہوتے ہیں. ہماری خواتین, ہماری مائیں, ہماری بہنیں کس طرح کر کے وہ اوریان قسم کا لباس, وہ لباس جو چمکیلے اور بڑکیلے لباس جو غیر محرموں کے سامنے پانی پہننے کی اسلام اجازت نہیں دیتا, وہ لباس پہن کر اور میک اپ کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے ان کا جانا, یہ قیامت نہیں ہے. اس کو سوچیے اب اپنی جگہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے. اور ایک باضمیر انسان, باغیرت انسان کبھی نہیں برداشت کر سکتا ان چیزوں کو, کہ کبھی یہ چیزیں ساری غلط ہیں. کیوں کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, جوان بیٹی اور جوان بہن بالکل تیار ہو کر میک اپ کر کے نئے چمکیلے بڑکیلے لباس پہن کر غیر محرم مردوں کے سامنے کھڑی ہو, اس کی تو غیرت کا زیادہ سے کا نکل جاتا ہے. اس لیے اس کا بھی سریباب ہونا چاہیے اور یہ اس میں چھوڑنی چاہیے ہمیں. سونے کی انگوٹھی, مرد کو سونا حرام ہے, سونا حرام ہے مرد کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے, ان میں سے ایک صحابی تھے, انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر اس انگوٹھی کو اس سے اتار کر, خود اتار کر ایسے پھینک دیا. اب باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی طرف دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو چلے گئے ہیں, پھینک کر جاؤ, جا کر کھا لو, گھر میں بہو بیٹی یا بیوی کے کام آ جائے گی. انہوں نے کیا جواب دیا, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو نہیں اٹھا سکتا, میں اس کو نہیں اٹھا سکتا. آج کا مسلمان تھا تو 100 بار سوچتا ہے سونے کی انگوٹھی ہے, انہیں میں چھوڑ کے جاؤں. وہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ, تو کیا کیا, نہیں اٹھائی سونے کی انگوٹھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کو کہا کہ تم میں سے تمہارے ایک بھائی نے آگ کا انگارہ اپنی انگلی کو ڈالا ہوا, تم اس کی روک نہیں اس کو رہے. آگ کا انگارہ انگلی کو ڈالا ہوا, آگ کا انگارہ پہن رکھا, مرد کو آرام ہے سونا. یہ بات لاکٹ وغیرہ بنا کر گلے میں ڈال دیتے ہیں. بھائی تم امیر ہو, ٹھیک ہے, امیر ہو, کیوں نمائش کرتے ہو, انگوٹھیاں پہن کر سونے کی نمائش کرتے ہیں. آرام ہے مرد کو, ریشم اور سونا نہیں استعمال کر سکتا. اپنے رواجوں پر بدرسانی کرنی چاہیے اور ان چیزوں کو چھوڑنا چاہیے کہ یہ شادی کے موقع پر اس کو شرط سمجھا جاتا ہے, اور منگنی وغیرہ کے موقع پر انگوٹھیاں مردوں کو بھی ڈالی جاتی ہیں, مردوں کو پہنائی دیتی انگوٹھی. انگوٹھی جو یہ غلط چیز ہے, حرام ہے سونا مرد کے لیے, اس لیے اس کو چھوڑنا چاہیے. پھر طرح طرح کی رسمیں ہیں, بارات کو روکنا, گلاس ان کو دودھ کا لے کر کھڑے کرنا, بھی کھڑے ہو جاؤ, دودھ کا گلاس پلانا, یا بارات کو آگے نہ جانے دینا, روک دینا, یہ ساری رسمیں. اور پھر ان میں جو خاص طور پر عورتوں کا جو منظر ہوتا ہے دیکھنے والا ہوتا ہے, وہ پورا شیطان راضی ہوتا ہے اس وقت, شیطان بالکل راضی ہو جاتا ہے اس وقت ان سے, بھائی ٹھیک ہے, شاباش. وہ سارا بھی حیائی کا منظر ہوتا ہے, فحشی اور عریانی کا پورا منظر ہوتا ہے. ایک مسلمان کی شادی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے, اسلام نہیں اجازت دیتا. یہ میری بات نہیں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات نہیں اجازت دیتے. وقارن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, عورتوں سے کہو کہ وہ گھروں میں ٹک کر رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سرکار کر کے باہر نہ نکلیں. باہر نکلنے کا بھی طریقہ اسلام نے بتایا کہ کس طرح کر کے باہر نکلیں. اپنے آپ کو سنبھال کر, پردہ کر کے, باپردہ باحجاب ہو کر باہر نکلیں. پہلی بات تو یہ پابندی لگائی ہے. آج آپ دیکھیں ساری کام یہ عورتوں کے سپورٹ کر دیے گئے. ماتم کے موقع پر بوڑھی پر عورتوں نہیں جانا ہے, بازار میں عورتوں نہیں جانا ہے, خوشی کا موقع ہے عورتوں نے اس کو اٹینڈ کرنا ہے, غمی کا موقع ہے اس کو عورتوں نے اٹینڈ کرنا ہے. بھی مرد کدھر گئے, یہ کسی نے کہا مار گئے, بات تو سوچنے والی ہے.
مردوں کو مرد مان کر دنیا کی زندگی گزارنی چاہیے. دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات. ان تعلیمات پر ہم نے عمل کرنا. ہم نے نہیں عمل کرنا. آپ خود سوچیں گے ہندو عمل کریں گے, عیسائی عمل کریں گے, یہودی عمل کریں گے, مسلمان ہونا. اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لائے اسلام کے اندر پورے کو پورے داخل ہو جاؤ. کس کو کہا اسلام کے اندر پورے کو پورے داخل ہو جاؤ؟ ایمان والوں کو. بھئی ہم تو ایمان والے ہیں, ہم داخل ہو گئے ہیں, ہم اور کیا داخل ہو؟ کہتا اور داخل نہیں داخل ہوئے. دعویٰ ایمانی ہے لیکن کام سارے شیطانی ہیں. ان کو چھوڑ دو. اپنی شادیوں کو درست کرو سنتے رسول اللہ کے مطابق. اپنے اٹھتے بیٹھتے کو سنتے رسول اللہ کے مطابق بناؤ. اپنے ان رواجوں سے جو رواج تم نے بنائے ہوئے ہیں, جو رسمیں تم نے بنائی ہوئی ہیں اور خود بنائی ہوئی ہیں, ان کو چھوڑ دو. اور ان کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مزین کرو. یہ تصویریں جب بنائی جاتی ہیں, فوٹو بنائے جاتے ہیں میری اور آپ کی بہنوں کی, بیٹیوں کے, تو کیا یہ اس پر ہمارا دل کے اندر ہمارا ضمیر مر چکا ہے؟ ہمیں اس پر غصہ نہیں آتا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ فوٹو اب صاف ہونے کے لیے جائے گا, کسی یار بہن کے پاس جائے گا, بہت سی تصویریں نکال کر رکھ بھی سکتا ہے, اور یہ تصویر ویسے فتنہ بن سکتی ہے. اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی شیطانی ہو سکتی ہے, کوئی شرارت ہو سکتی ہے. یہ تصویریں ویسی نہیں ہیں, بعض تصویریں ویسے فتنہ بن جاتی ہیں. اس لیے ان سے بھی اجتناب ضروری ہے. چٹیاں جو ہوتے ہیں تصویریں بناؤ, اور کام کرتے ہوئے تصویریں بناؤ, یہ کیا غلط طریقہ ہے سارا. یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. یہ سب شیطانی کلچر ہے. اسلام اس کی نہیں اجازت دیتا. ہمارا طریقہ, ہمارا رہن سہن, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن یہ بالکل الگ ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم نے ہندوؤں سے نہیں کچھ سیکھنا. ہم نے ہندوؤں کی رسمیں, یہودیوں کی رسمیں اور عیسائیوں کی رسمیں نہیں اختیار کرنی. ہم نے کس کی رسمیں اختیار کرنی ہے؟ ہم نے دین کو اختیار کرنا ہے. دین رسم نہیں ہے. جس کے ساتھ رسم ہوگا وہ رسم وہ دین نہیں ہوگا. دین رسم نہیں ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنا ہے. اور دیکھیں آپ کے طرح طرح کی جو خرافات ہیں یہ شادی کے موقع پر, اور اس کے بعد پھر یہ جو مہندی کا دن جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں, شعر و شاعری ہوتی ہے, وہ ساری بے حیائی ہوتی ہے. اس میں ڈانس ہوتا ہے, اس میں ناچ ہوتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ کسی کو بلا دو. میں کہتا ہوں اس کو مولوی صاحب کو بلانا چاہیے کہ آئے آ کر درس قرآن دیں. بندے جمع ہیں, لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, آئے آ کر درس قرآن دیں. اس کو بتایا جاتا ہے آ کر ساری وہ جو ہے نا انسانوں کے جو بندوں کے اندر جو ان کے جذبات ہے ان کو بڑا انگیختہ کرنے کے لیے بڑی گندی قسم کی اور لچے قسم کے گانے, اور وہ گانے آ کر گا کر پیسے لے کر چلے جاتے ہیں. انہوں نے ان کا کاروبار ہے, ان کے کاروبار ہم نہ کرنا ہے, کاروبار ہم نہ کر رہے ہیں. آرام کی روزی کما کر وہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو دینے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے تمہارے پیسوں کا حساب ہوگا, اللہ حساب لے گا. قیامت کے دن اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے اپنی جگہ سے قدم نہیں ہل سکیں گے. میدان حشر سے اس وقت تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا. اس میں ایک سوال مال کا بھی ہوگا. ہمارے یہ اقتصاد کو مال کہاں سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا, خرچ کس جگہ کیا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا, شیطان کے راستے میں خرچ کیا. اس کا بھی اللہ کو حساب دینا ہے. پھر اس کے بعد ولیمہ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں وہاں پر سارے شور طرح کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں غرباء کو دعوت نہ دی جائے, غریبوں کو نہ بلایا جائے, مسکینوں کو نہ بلایا جائے. آپ خود دیکھ لیں, غور کر کیا کچھ ہوتا ہے. اللہ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ موت کے موقع پر جو ہمارے لوگ کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے. نہ ہمارا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے, نہ ہمارا جینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. موت کے وقت سے لے کر اس کو دفنانے تک اور دفنانے کے بعد تک, دفن کرنے کے بعد تک کیا کیا رسمیں جو ہم نہیں کہتے, ساری رسمیں اس کے ساتھ کی جاتی ہیں. جنازہ لے جاتے ہو کر اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا. 5-6 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منع فرمایا کہ خاموشی کے ساتھ لے کر جاؤ, بلند آواز سے کچھ بھی نہ پڑھو کسی. پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ابو داؤد کی حدیث ہے, صحابہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ کو کس رفتار سے لے کر جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, دوڑنے سے کچھ کم,
دوڑنے سے کچھ کام. اور فقہ کی کتاب ہے فتاوی عالمگیری، اس میں لکھا ہوا ہے یہ جو کہتے ہیں منفی ہیں، اس کتاب میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنازہ اتنی تیزی کے ساتھ لے کر جاؤ کہ اس کو ایسے حرکت نہ ہو، لے کر جاؤ تیز دے کر اس کو دوڑنے سے کچھ کام لے کر جاؤ، تیز رفتاری سے لے کر جاؤ. سنت عمل یہ ہے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں، اور یہ ٹھہر کے چلو، یہ آہستہ آہستہ چلو. آہستہ آہستہ نہیں چلو، جو طریقہ سنت ہے اس کے مطابق چلو. پھر جنازہ کے بعد دفن کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس پر اذان دی جاتی ہے. یہ بھی بدعت ہے، اسلام میں کوئی نہیں ہے. بے شمار کام اسلام کے خلاف کر کے، اور کل کے موقع پر جو کچھ کیا جاتا ہے، خواتین آتی ہیں وہاں کرنات کوئی کرتی ہیں، غیر محرم عورتوں کی آواز اگر اسلام میں جائز ہوتی تو عورت کو اذان کی اجازت ہوتی کہ وہ اذان دے، اس کو بلند آواز سے تلاوت کرنے کی اجازت ہوتی. امام کے پیچھے اگر عورت کھڑی ہو اور باقی مرد ہو تو سبحان اللہ کہے، اور سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، عورت ایسے ہاتھ پر ہاتھ مارے گی زور سے کہ امام خبردار ہو جائے کہ بھول گیا. جو عورت سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی اونچی آواز سے، جو عورت غیر مرد کے کانوں سے اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، وہ عورت اگر میٹھی میٹھی آواز سے گراوٹ سے نعت گوئی کرے تو اسلام میں یہ جائز ہے. کون سا کام ہے جو ہم اسلام کے مطابق کرتے ہیں؟ مجھے ذرا بتا دیں کون سا کام کرتے ہیں. یہ صرف نماز روزہ تو نہیں ہے دین. مسلمان کی تو پوری زندگی دین ہے. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اور بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک اس کی زندگی جو ہے اسلام کے مطابق ہونی چاہیے. ہماری زندگیوں کے اندر یہ جو خلل اندازیاں ہیں، جو شیطانی بساوت اور شیطانی طور طریقے ہیں، جو شیطانی تہذیب اور مغربی تہذیب کے اور ہندوانہ کلچر اور اس کی تہذیب کے جو جراثیم ہیں، ان کو ختم کرنا ہوگا، اور اپنی تہذیب، اپنا کردار، اپنا تشخص قائم کرنا ہوگا. تو پھر ہماری کامیابی